What should you avoid as a public speaker؟ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بطور پبلک سپیکر مقرر خطیب آپ کو کن باتوں سے بچنا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں، کون کون سے موضوعات ہیں جن پہ آپ نہیں جانا ہے، احتیاطیں برتنی ہیں۔ ان احتیاطوں کے پیچھے دراصل ایک جو سوچ کار فرما ہے، پس پردہ ہے، وہ یہ ہے انسانی نفسیات۔ ظاہر ہے آپ کے سامعین انسان ہیں، تو انسان کی جو نفسیات ہیں ان کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ فرض کریں جی پہلی انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ انسان عزت چاہتا ہے، تو آپ نے بطور پبلک سپیکر، بطور خطیب، بطور مبلغ، بطور ٹرینر کبھی بھی آپ نے تتکار والے جملے، توہین آمیز جملے اپنے سامعین کے لیے استعمال نہیں کرنے، ان کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے۔ کوئی ایسا زمانہ جملہ کہ جس سے ان کی توہین کا پہلو نکلے، اس سے بچنا ہے۔ کئی جو ہے نا مقررین کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سامعین سے مخاطب ہونے کے بجائے سامعین کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سامعین کو آپ اپنا پیغام سنائیں، نہ کہ سامعین کو سنانا شروع کر دیں، ان کو کوسنا شروع کر دیں۔ اس میں احتیاط کرنی ہے آپ۔ دوسرا جو پبلک سپیکنگ کی احتیاط ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی مذہب کو ڈسکس نہیں کرنا۔ آپ کے سامعین کا احباب بہت سارے مذاہب کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مبلغ ہیں تو پھر بات درست ہے، لیکن اگر آپ کسی اور خاص پیغام کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر احتیاط کریں کہ کسی کی مذہب پہ اٹیک نہ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر مسلک جو ہے، جو اسکولز آف تھاٹس ہوتے ہیں، جو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ طنز نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، مسلک کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ نے کسی قوم کے بارے میں، خاص قوم کے بارے میں اس کی توہین نہیں کرنی۔ پھر پیشوں کو جو نا آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، کسی پیشے کو نیچا نہیں دکھانا، کسی کو اوپر نہیں دکھانا۔ ہاں اگر کوئی جو ہے اس طرح کا مزاحیہ جملہ ہے جو بالکل آپ کسی کو نامزد کیے بغیر کہتے ہیں، مزاح پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے لوگ پٹھانوں کے لطیفے سناتے رہتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ آڈینس اجازت لے لیں کہ میں اس طرح کا کچھ سنانا چاہتا ہوں، آڈینس آپ کو سامعین ناظرین اجازت دے دیتے ہیں لائیو، تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تمام احتیاطی تدابیر کیوں ہیں؟ دو سوچیں اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں۔ پہلی سوچ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سامعین کو ہم نے سنانا ہے تو انسانی نفسیات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسانی نفسیات کیا ہیں، اس کے مطابق احتیاط ہے۔ اب دوسری بات جو آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ پبلک سپیکر لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر جو ہے نا وہ تنگ نظر اور تنگ سوچ والا نہیں ہوتا۔ جب آپ تنقید کریں گے، سامعین سے لڑ پڑیں گے تو تنگ نظر ہو جائیں گے۔ جب آپ مذہب پہ اٹیک کریں گے تو یہ بھی تنگ نظری ہے، مسلک پہ اٹیک کریں گے یہ بھی تنگ نظری ہے، کسی قوم، کسی پیشے پہ جو نا آپ جب حملہ آور ہوں گے تو یہ بھی تنگ نظری ہے۔ تو تنگ نظری جو ہے وہ لیڈر کو میچ نہیں کرتی، تو اس لیے آپ نے اپنی لیڈرشپ کو بھی بحال رکھنا ہے، چونکہ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے، اور دراصل یہ انبیاء کا فریضہ ہے۔ سب سے بڑے کمیونیکیٹر جو ہیں وہ انبیاء ہیں، پیغمبر جو ہیں، ان کا ہی جو نظام ہے، ان کا سلسلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ فرعون سے جا کے بات کریں، فرعون اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت کا، اور پھر وہ اس سے سب سے بڑا دشمنی سے ہٹ کر جو بڑی بات تھی وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، یعنی کہ بالکل جو ہے نا شدید قسم کا اللہ کا دشمن تھا۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس سنگین نوعیت کے دشمن کے ساتھ بھی اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کے لیے بھیجا ہے تو ساتھ ہی کہا کہ اس سے نرم گفتگو کرنی ہے، نرم لہجہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام چیزیں جو سختی والی ہیں، لہجہ آپ کا سخت، آپ کی جو ہے نا گالم گلوچ، طنز تنقید، یہ تمام چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں۔ اب جو ہے بطور پبلک سپیکر ان چیزوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھیں آپ۔